بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ درود و سلام ہو محمد اور محمد کی پاکال پر۔ ایک مسئلہ ماہ مبارک رمضان میں ان بچیوں اور بچوں سے متعلق پوچھا جاتا ہے جن پر عبادات اسی سال میں واجب ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ بچی ہے جس کے 9 سال قمری جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، یا بچہ ہے جس کے 15 سال قمری جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، تو ان پر نماز، روزہ اور باقی کی جو عبادات ہیں وہ واجب ہو جاتی ہیں۔ تو اب ماہ مبارک رمضان میں ان بچوں اور ان بچیوں کے لیے ایک مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں اور بچیوں کے لیے جسمانی کمزوری کی وجہ سے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ صبح کی اذان سے لے کر مغرب تک جو ہے یہ بغیر کچھ کھائے پیے رہ سکے، اور ان کے لیے شدید مشقت اور سختی کا باعث ہے۔ تو روزے کا ان افراد کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہاں پہ رہبر معظم انقلاب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا روزہ رکھنا جو ہے، اگر یہ صبح روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کی وجہ سے مریض ہونے کا خطرہ ہے، تو ان پر مریض کے احکام جو ہیں وہ جاری ہوں گے، جنہیں انشاءاللہ بعد میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ لیکن اگر مریض ہونے کا خطرہ نہیں ہے اور فقط ان کے لیے مشقت کا باعث ہے، سخت ہے ان کے لیے روزے کو صبح کی اذان سے لے کر مغرب تک مکمل کرنا، تو ان کے لیے راہبر یہ فرماتے ہیں کہ یہ صبح کے وقت سحری کھائیں گے، روزہ رکھیں گے، اور رکھنے کے بعد جو ہے جہاں تک ان کے لیے ممکن ہو، مثال کے طور پہ 1 بجے تک، 2 بجے تک جو ہے یہ آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن 2 بجے کے بعد جو ہے ان کے لیے شدید جو ہے وہ مشقت کا باعث ہے کہ اب روزے کو جو ہے وہ یہ جاری رکھیں۔ مثال کے طور پہ پیاس کا شدید غلبہ ہے، بھوک کا جو ہے وہ شدید جو ہے وہ ان پہ غلبہ آتا ہے، تو اس صورت میں راہبر فرماتے ہیں کہ صبح کو روزہ رکھیں گے اور جہاں تک ممکن ہوا وہاں تک روزے کو جاری رکھیں گے، اس کے بعد جو ہے یہ اپنا روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ اور یہی حکم انہوں نے ان افراد کے لیے بھی بیان کیا ہے کہ جو کاروبار کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے جس کا کام جو ہے، جس کا کاروبار جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، اور اس کاروبار سخت ہونے کی وجہ سے اس کے لیے صبح سے شام تک جو ہے وہ روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اب اگر یہ شخص جو ہے وہ گھر میں ہوتا، کاروبار پہ نہ جاتا، استراحت کرتا، تو اس صورت میں یہ روزہ جو ہے وہ مکمل کر سکتا تھا، لیکن کاروبار بھی اس کے لیے ضروری ہے اور روزہ رکھنا جو ہے وہ بھی واجب ہے۔ لیکن روزے کو جو ہے یہ کاروبار کی وجہ سے، سخت کام کی وجہ سے جو ہے اس کے لیے شدید مشقت اور سختی کا باعث ہے، اور روزے کو یہ جو ہے مکمل نہیں کر سکتا۔ تو ان افراد کے لیے بھی جو ہے وہ راہبر یہ فرماتے ہیں کہ یہ صبح کے وقت جو ہے وہ روزے کو رکھیں گے، اور جہاں تک ان کے لیے ممکن ہوا یہ اپنے روزے کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور جب ان پہ شدید پیاس، شدید بھوک کا غلبہ ہوگا اور ان کے لیے روزے کو جاری رکھنا جو ہے وہ شدید مشقت کا باعث ہوگا، تو یہ اپنے روزے کو جو ہے وہ افطار کر سکتے ہیں، اور جو باقی 3 گھنٹے 4 گھنٹے نماز مغرب، اذان مغرب تک باقی ہوں گے، ان میں بھی ان کے لیے امساک کرنا راہبر کی نظر میں ضروری نہیں ہے، یعنی یہ کھا پی سکتے ہیں۔ لیکن آیت اللہ سستانی جو ہیں، پہلے نمبر پہ تو میں ان بچوں اور بچیوں کے حوالے سے آیت اللہ سستانی کی نظر بیان کرتا چلوں۔ آیت اللہ سستانی یہ فرماتے ہیں کہ وہ بچے، وہ بچیاں جو جسمانی کمزوری کی وجہ سے جن کے لیے بہت زیادہ مشقت کا باعث ہے، جسے عادتاً جو ہے وہ تحمل نہیں کیا جا سکتا، صبح کی اذان سے مغرب کی اذان تک ان کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں اور بہت زیادہ مشکل اور مشقت کا باعث ہے، تو ان کے لیے آیت اللہ سستانی یہ فرماتے ہیں کہ یہ صبح کے وقت جو ہے واجب کی نیت سے نہیں بلکہ قربتاً اللہ اور ثواب کی نیت سے جو ہے یہ سحری کھائیں گی اور روزے کی نیت کریں گی، اور جہاں تک ان کے لیے ممکن ہوا
مثال کے طور پہ 1 بجے تک 2 بجے تک جو ہے ان کے لیے روزے کو جاری رکھنا جو ہے وہ ممکن ہے، تو وہاں تک یہ روزہ رکھیں گے۔ اور اس کے بعد اگر ان کے اوپر جو ہے وہ مشقت اور شدید سختی کا باعث ہو ان کے لیے روزے کو جاری رکھنا، تو وہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ یہ بقدر ضرورت، یعنی اگر آدھی روٹی سے ان کی وہ مشقت ختم ہو سکتی ہے، وہ سختی ختم ہو سکتی ہے، تو آدھی کھائیں گے، مکمل نہیں کھا سکتے۔ اگر 1 گلاس پانی پینے سے وہ مشکل ان کی حل ہو سکتی ہے، تو 2 گلاس جو ہے وہ نہیں پیئیں گے، یعنی بقدر ضرورت جو ہے یہ کھا اور پی سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جس طرح میں نے راہبر کا نظر بتائی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بعد میں بھی یہ کھا پی سکتے ہیں، ان کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو چکا ہے، لیکن آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو چکا ہے، لیکن شام تک ان کے لیے امساک کرنا ضروری ہے، یعنی ان چیزوں سے پرہیز کرنا جن کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ باطل ہوتا ہے، یعنی وہ بے قدر ضرورت جو انہوں نے کھا پی لیا ہے، اس کے بعد جو ہے مغرب تک جو ہے وہ کوئی ایسا کام یا نہ کھائیں پیئیں یا کوئی ایسا کام انجام نہ دیں جن سے جو ہے وہ ان کا روزہ۔ اور یہی حکم جو ہے آیت اللہ سستانی نے ان افراد کے لیے بھی دیا ہے کہ جو اپنے کام کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے، جن کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ مشقت کا باعث ہے، یعنی صبح کی اذان سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ روزے کو نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے بھی آیت اللہ سستانی نے یہی فرمایا ہے کہ وہ صبح کے وقت جو ہے وہ روزہ رکھیں گے، اور جہاں تک ان کے لیے ممکن ہوا وہ روزے کو جاری رکھیں گے۔ جہاں سے ان کے لیے اب روزے کو جاری رکھنا جو ہے وہ مشقت کا باعث ہوگا، سخت ہوگا روزے کو جاری رکھنا، وہاں پر وہ روزے کو بے قدر ضرورت کھا پی کر جو ہے وہ افطار کر سکتے ہیں، لیکن مغرب تک بعد میں ان کو کوئی ایسا کام انجام نہیں دینا چاہیے جو روزے کو جو ہے وہ بطلان کا باعث ہے اور جس سے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ چاہے وہ رہبر معظم انقلاب کے جو مسائل تھے وہ بتایا آپ کی خدمت میں، چاہے آیت اللہ سستانی کی نظر، دونوں صورتوں میں جو ہے یہ روزہ آپ کا باطل ہو جائے گا، اور بعد میں جو ہے آپ کو ان روزوں کی قضا بھی کرنا ہوگی۔ یہاں پہ ایک سوال جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ روزہ ہمارا باطل ہو گیا ہے اور اس کی قضا بھی کرنی ہے، تو پھر شروع سے ہی نہیں رکھتے، اور جو ہے وہ بعد ماہ مبارک رمضان میں جب موسم سرد ہوگا تو ان یا دن بھی چھوٹے ہوں گے تو ان میں جو ہے وہ ان روزوں کی جو ہے وہ قضا کر لیں گے۔ تو دیکھیں اگر آپ شروع سے ہی روزہ نہیں رکھتے، جبکہ ماہ رمضان میں آپ پر روزے جو ہیں وہ واجب ہیں، اب شروع سے ہی اگر نہیں رکھتے تو اس صورت میں اس دن کی قضا کے علاوہ جو ہے آپ پر کفارہ بھی جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں زندگی کا تو نہیں پتہ۔ مثال کے طور پہ آپ شام کو آپ کا یہ پروگرام ہے کہ آپ نے کل دن میں جو ہے وہ کسی کام پر جانا، وہ کام بھی سخت ہے، یقیناً آپ اس کام کی وجہ سے کل دن میں روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے، اور رکھنا آپ کے لیے شدید مشقت اور سختی کا باعث ہے، تو آپ صبح اسی نیت سے کہ آپ نے کام جانا ہے تو آپ صبح نیت ہی نہیں کرتے، سحری نہیں کھاتے، روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، تو کیا پتہ زندگی کا کہ آپ کام پر ہی نہ جا سکیں اور زندگی آپ کو اس دنیا سے ہی کلن جو ہے وہ رخصت ہونا پڑے، تو آپ کی جو زندگی ختم ہوئی ہے گناہ اور معصیت کی حالت میں جو ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ تو جب شریعت نے ایک رائے حل بھی دیا ہے کہ آپ صبح کے وقت جو ہے وہ روزہ رکھیں، سحری کھائیں، روزے کی نیت کریں، اور جہاں تک ممکن ہو دن میں جو ہے آپ وہاں تک جو ہے وہ اور روزہ رکھیں، اور جب آپ پر وہ مشقت اور سختی کی وجہ سے روزہ رکھنا جو ہے آپ کے لیے روزے کو جاری رکھنا وہ ممکن نہ ہو، آپ بے قدر ضرورت کھا پی سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پہ کفارہ جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا، اور ماہ مبارک رمضان کے بعد فقط ہر دن کے بدلے میں جو ہے آپ نے وہ قضا کرنی ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھنے اور عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔